اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ رب العزت یہود و نصارہ کی ہٹ دھرمی کو بیان فرما رہے ہیں کہ بعض یہود و نصارہ جو اسلام دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور اس طرح وہ اسلام سے بغض اور عناد اس حد تک رکھتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس کو قبول کریں، ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری اتباع کر لیں، معاذ اللہ، کہ ہمارے پاس جو موجود ہے، ہمارا جو دین ہے، ہماری جو ملت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں۔ شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ان اعمال سے منع نہیں کیا گیا جو پہلی امتوں کے اعمال تھے، جو مباح تھے، جائز تھے، جن کے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے وہ اعمال کر لیا کرتے تھے تاکہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، ان کی جتنی مرضی دلجوئی کر لیں، ان کی جتنی مرضی خواہشات پر عمل کر لیں، یہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے کہ یہ آپ سے راضی ہوں، یہاں تک کہ آپ پورے کے پورے ان کے دین کے اندر داخل ہو جائیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ ہدایت وہی حق پر ہے جو اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ کی عطا کردہ ہدایت وہ معتبر ہے جو اس زمانے کے اندر موجود نبی اور رسول کو اللہ رب العزت عطا فرما دیں۔ اگرچہ پہلی والی ہدایتیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو عطا کی ان کے نبیوں اور رسولوں کے واسطے سے وہ بھی حق پر تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدایت عطا فرمائی گئی، آپ کو نبوت اور رسالت عطا کر دی گئی، تو وہ پہلی والی ہدایتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب یہی ہدایت معتبر ہے جو آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ اب اس ہدایت پر جو عمل پیرا ہوگا وہی ہدایت پر جو ہے وہ چلنے والا متصور ہوگا، اور جو اس سے ہٹ کر پہلی ہی بات کو لے کر چلتا رہے جس کو ہم منسوخ کر چکے ہیں، اب وہ ہدایت نہیں ہے بلکہ نفسانی خواہشات ہے، اور جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ محض اپنی ایک خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ آئندہ ان کی خواہش پر مت چلیں، کیونکہ وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ایک خواہش ہے، اور جو شخص اپنی خواہش پر عمل کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت کے بات کے مقابلے میں اپنی بات پر عمل کر رہا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بات پر اور اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے تو پھر اللہ رب العزت سے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کائنات میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کسی کا مددگار بن سکے اور کسی کا دوست اور ولی بن سکے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا
تو مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، ما لک من اللہ من ولی، کہ اگر آپ نے آئندہ بھی اپنی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ان کے دین کے اعمال میں سے کسی عمل کی تابع داری کر لی تو پھر آپ میرے مقابلے میں آ کر جو ہے وہ متصور ہوں گے اور آپ کو کوئی ولی اور مددگار کوئی مجھ سے بچا نہیں سکتا۔ لیکن مانن یہ امت مخاطب ہے، امت کو خطاب ہے کہ کسی بھی دور میں جو یہ اسلام دشمن لوگ ہیں ان کے کسی بھی عمل سے متاثر ہو کر اس پر عمل پیرا نہیں ہونا۔ اگر ان کے کسی کام سے بھی متاثر ہو کر تم ان کے روش پر چل پڑے اور ان کے طریقے پر چل پڑے جو اسلام کا مخالف طریقہ ہے، تو پھر تم ایسے متصور ہوگے جیسے تم اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے یہود و نصارہ کے جو مخصوص ایام آتے ہیں تو ان کے گرجا گھروں میں یا ان کے عبادت خانوں میں جا کر جو ہے وہ کیک کاٹتے ہیں یا دیگر جو ہے وہ رسومات ادا کرتے ہیں اور وحدت امت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، اور جملے کیا کہتے ہیں کہ جی اپنا دین چھوڑو نہیں اور دوسرے کے دین کو چھیڑو نہیں۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ سارا کا سارا پہلا پارہ ہم پڑھ رہے ہیں تو سب کے سب مخاطب یہود و نصارہ ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم غلط ہو اور تم یہ غلط کام کر رہے ہو، فلاں کام تمہارا غلط ہے، تمہاری پہلی ہر چیز ختم ہو چکی ہے، تمہارے سارے کام غلط ہیں۔ جب تک تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں آؤ گے، میری وحدانیت کو نہیں مانو گے، قرآن پاک پر عمل نہیں کرو گے، تم جہنمی ہو۔ واضح الفاظ کے اندر ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ طریقہ ٹھیک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں مخاطب فرماتے اور کیوں ان کو کہتے کہ تمہارا دین غلط ہے، تم جھوٹے ہو، تم غلط ہو، تم غلط کام کر رہے ہو۔ پھر اگر یہ طریقہ ٹھیک ہوتا کہ جی اپنے دین کو چھوڑو نہیں، دوسروں کے دین کو چھیڑو نہیں، اگر یہ عمل ٹھیک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ یہود و نصارہ کو مخاطب فرماتے اور نہ مشرکین کو مخاطب فرماتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقے کو صرف بیان فرماتے، ان کو نہ چھیڑتے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب اسلام آ گیا تو اسلام ہی جو ہے وہ دین رہے گا، باقی سب دین باطل ہیں اور غلط ہے۔ اور یہ عالم کا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اس کا یہ حق اور فرض ہے کہ وہ وحدت امت کا نعرہ نہیں، وحدت امت صرف وہی ٹھیک ہے جو اسلام میں آ گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گیا وہی بس طریقہ ٹھیک ہے، اور اس پر چلے گا تو وہ راہ نجات پر ہے، اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ دنیا میں بھی برباد ہے، وہ آخرت اللہ تعالیٰ ان کو جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب تک اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر یہ بددین لوگ نہیں آئیں گے، وہ ہمارے مخاطب ہیں، کیوں میرے اللہ کے مخاطب وہ ہیں۔ ہم ان کو جھنجھوڑتے رہیں گے، ہم ان کو کہتے رہیں گے کہ تم غلط ہو، تم بددین ہو۔ دین ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے، جو اس پر چلے گا وہی راہ نجات پر ہے، اور اس سے جو ہٹ کر جو بھی طریقہ ہے وہ سارا غلط ہے اور وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ دوسری آیت کے اندر الذین آتیناہم الکتاب، اس آیت میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ جو حقیقتاً تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے تھے اور اس کی تلاوت کرنے والے تھے، ان کے احکامات پر چلنے والے تھے، ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، کہ وہ لوگ انہوں نے صحیح طریقے سے اپنی کتابوں کو پڑھا اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا۔ کیوں کہ ان کی کتابوں کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مذکور تھیں، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات دیکھیں تو وہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کسی قسم کا بغض اور عناد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رکھا۔
تو اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ گویا ایسے ہوئے کہ وہ تورات اور انجیل پر بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے ہوتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے کہ ان کی تورات اور انجیل میں یہ احکام واضح طور پر موجود ہیں کہ میرا آخری نبی ان کے اندر یہ صفات ہوں گی، جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں تو اس پر فوراً ایمان لے آنا۔ تو جو ایمان نہیں لایا تو سمجھ لو کہ وہ تورات اور انجیل پر عمل نہیں کر رہا، وہ اس کے اندر تحریف کر رہا ہے اور اس کے احکامات کو بدل رہا ہے، اور صرف عناد اور بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو ایمان لائے اور تورات اور انجیل پر عمل کیا، ان کے لیے دگنا اجر ہے، ایک پہلی شریعت پر عمل کرنے کا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا۔ تو جو شخص نہیں ایمان لایا باوجود اس کے کہ وہ تورات انجیل کے اندر پڑھ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے انکار کیا وہ دنیا کے اندر بھی نقصان دہ ہے اور واضح الفاظ کے اندر وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو شخص اس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور اس پر ایمان نہیں لایا، یہ لوگ دنیا میں بھی خسارے اور گھاٹے میں ہیں، آخرت میں بھی خسارے اور گھاٹے کے اندر ہیں۔ ترجمہ سن لیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہیں ہو سکتے آپ سے یہود اور عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی کر لیں ان کے دین کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اصلی ہدایت وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس پورے کا پورا علم، کہ آپ پر واضح کر دیا گیا کہ آپ اب آئندہ کے بعد ان کی کسی بھی طریقے کی پیروی نہیں کرنی۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر ایسا ہوا تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو یہ مخاطب امت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظاً مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے نبی بھی اگر میرے معاذ اللہ طریق، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ لفظاً اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح کر دی کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے نبی بھی ایسا کام کر لیں جو میرے حکم سے ہٹ کر ہو تو مجھ سے ان کو بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے، واضح الفاظ کے اندر۔ اور نبی کا مقام اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو لفظاً ان کو مخاطب کیا، مخاطب امت ہے کہ ایسا کام کرنے سے میرے نبی کو بھی مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، چہ جائے کہ کوئی جو ہے وہ ملنگ کسی دربار کا وہ کھڑا ہو کر کہے کہ جی یہ بابا کل مجھے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ میرے کل میں اس کے جھنڈے تلے آ جاؤں گا اور یہ مجھے بخشا لے گا، میں اگر عبادت نہیں کروں گا، اللہ کے کو راضی نہیں کروں گا، بس جو ہے اس کا پیٹ بھرتا رہوں گا تو یہ کل مجھے بچا لے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ واضح الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وہی بچے گا جس کو میرے اللہ بچائیں گے، وہی بچے گا جو اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل کے اندر پختہ کر لے گا، وہی بچے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی بسر کرے گا۔ اس سے ہٹ کر کسی بھی گلی محلے کے ملنگ کی بات سن کر جو وہ آدمی کہے کہ جنت اتنی سستی ہے کہ بس اس کے پیچھے چلتا رہوں گا جنت مل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہی کامیابی ہے جو میرے اللہ کے بتلائے ہوئے احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے طریقوں پر چل کر جو ہے وہ چلے گا، اسی کے لیے کامیابی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء یہود اور نصارہ کی تعریف کی ہے کہ جو تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے تھے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس پر، یعنی انہوں نے اس بات کو سمجھا اور مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھیں تو آپ کی نبوت پر فوراً ایمان لے آئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
اور وہ شخص جو انکار کرتا ہے اس کا، کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ نقصان کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پسند فرمایا، ہمیں صحیح معنوں میں اس کو ماننے، تسلیم کرنے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔